بدعت کی خطرناکی کیا ہے؟ ایک بدعتی شخص اپنی بدعت کے ذریعے سے، اپنے طرز عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ ایک بدعتی شخص اپنے رسم، اپنے جشن کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دین کے اندر فلاں جشن بھی ہونا چاہیے تھا، دین کے اندر فلاں رسم بھی ہونا چاہیے تھا، دین کے اندر اگر یہ رسم نہیں ہے، جشن نہیں ہے تو گویا دین نامکمل ہے۔ کتنے بڑے جرم کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدعتی شخص اپنے طرز عمل سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے فلاں جشن کو دین کے اندر بیان کرنا نعوذ باللہ بھول گیا ہے، ورنہ فلاں جشن بھی دین کے اندر ہوتا، فلاں رسم کو بھی دین کا حصہ بننا چاہیے تھا، اللہ نے اگر نہیں بیان کیا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھول گئے۔ حالانکہ اللہ فرماتا وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ایک بدعتی شخص اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسالت کی تبلیغ مکمل نہیں فرمائی، ورنہ اسلام کے اندر جشن بھی ہونا تھا، اسلام کے اندر یہ رسم بھی ہونا تھا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک بدعتی اپنی بدعت کے ذریعے سے کتنے خطرناک جرائم کا مرتکب بن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہا ہے، دین کے عدم تکمیل، دین ناقص ہے، اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خیانت کا الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، دلائل کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، ایسے بدعتی اور مخالف شخص کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے نولہ ما تولی، جس بدعت کا وہ راہی ہوتا ہے ہم اسی راہ پر اسے چلا دیتے ہیں، اس کا مسافر بنا دیتے ہیں، ایک بدعت سے دوسری، دوسری سے تیسری بدعت، ایسے بدعت کی دلدل میں ہم اسے دھساتے چلے جاتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور بالآخر ہم اسے بدعت کی منزل جہنم کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بدترین ٹھکانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں ہے دین کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔